آداب سے میں آپ لوگوں کی اجازت سے ہندوستانی یا اردو میں بات کروں گا، اس لیے کیونکہ زبان اکثر ایک ثقافت اور تمدن کی نچوڑ ہوتی ہے، اور دوسری زبان بول کے اس کا جو ظاہری لبادہ یا جامہ ہوتا ہے وہ پہننا پڑتا ہے۔ اس میں مضمر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام جو اصطلاحیں ہوتی ہیں، اس میں جو تمام تاریخ ہوتی ہے، اس کا جو ادب ہوتا ہے، اس میں جو عقائد اور اصول سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہندوستانی نہیں سمجھ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی ترجمہ کرے۔ دونوں جو پیپرز تھے ہمارے ساتھیوں نے جو دیے بہت ہی مشتعل بھی تھے اور دلچسپ بھی تھے، اور میں مؤدبانہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی نا اتفاقی بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں افروز صاحب کا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کہ یہ مجھے موقع ملا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ سب سے پہلی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لبرل اور سوشلسٹ جو تھاٹ ہوتی ہے، سوشلزم کو اشتراکیت بھی کہتے ہیں لیکن سوشلسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی آئیڈیالوجیز ہیں۔ آئیڈیالوجی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک نارمیٹیو یعنی مورل پوزیشن ہوتا ہے، اصولوں سے وہ بھی تعلق رکھتی ہیں، دونوں لبرلزم بھی اور سوشلزم بھی۔ بہت سی اچھی چیزیں اس سے ابھریں، لیکن جو میں بنیادی چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں بھول جاتے ہیں کہ دونوں لبرلزم اور سوشلزم ایک خاص سیاق و سباق سے ابھرے۔ وہ سیاق و سباق کیا تھا؟ وہ یورپ کا سیاق و سباق تھا، اس میں فرد یعنی انڈیویجول کا ایک خاص تصور تھا، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر یعنی سوشل لیول پر صرف وہ آئیڈیالوجیکل تغیرات یا چینجز نہیں آئے، بلکہ سوسائٹی میں جس کو یرگن ہابرماس پبلک اسفیئر کہتے ہیں اس کا بہت بنیادی اس میں کردار تھا۔ چنانچہ جب یہ آئیڈیالوجیز استعمار یعنی کولونیلزم کے ذریعے، امپائر کے ذریعے مختلف غیر یورپی علاقوں میں پہنچیں تو ایلیٹ ڈسکورس بنی۔ تو 47 کے بعد ہندوستان میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ایلیٹ ڈسکورس جس میں بڑی خوبیاں ہیں، میں کہیں بھی اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جب اجتماعی سطح پر تغیرات نہیں ایک قوم میں یا ایک سوسائٹی میں آئے ہوں اور آپ آ کے اوپر سے ایک چینج تھوپنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ 47 سے لے کے آج تک کہ میں بہت مؤدبانہ ایک طور پر ایک معذرت کے ساتھ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آج جو صورتحال ہے، اور بالکل اجے صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو صورتحال مسلمان تشدد اور تعصب کی بات ہندوؤں میں بات کرتے ہیں اتنا ہی تعصب اور تشدد مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہی نہیں طے کیا پا جا سکتا ہے کہ کون مسلمان ہے۔ لیکن میں قصوروار دونوں لبرلزم اور سوشلزم کی انٹیلیجنسیا یعنی اس طبقے کو قصوروار اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں مذہب کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ خلیج پیدا ہوئی۔ خلیج کیا پیدا ہوئی کہ جو تشدد پسند تھے، دیکھیے بنیادی طور پر ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے، خواہ وہ ہندوؤں میں ہو یا سکھوں میں ہو یا مسلمانوں میں ہو۔ اب یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب بالکل ٹھنڈے بکسے میں رکھ دینا چاہیے یا مذہب کو بھول جانا چاہیے، یہ بہرحال نفسیاتی طور پر اور تاریخ کے بھی حوالے سے ایک ناممکن چیز ہے، ناگزیر چیز ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں مذہب سے بھی اخذ ہم بعض چیزیں لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر ایک گفتگو جاری ہو سکتی ہے۔ معاملہ کیا ہوا کہ خلیج پیدا ہوئی، خلیج یعنی گلف۔ وہ انٹلیکچوئل گلف کی وجہ سے یہ ہوا کہ اجارہ داری ان لوگوں کی ہوئی، متعصب اور متشدد طبقوں کی، دونوں ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں، جو مذہبی زبان بولتے تھے یا دھارمک زبان بولتے تھے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ بھائی جب دھرم یا مذہب ایک شخص کی کردار اور اس کی تشخص کا ایک سب سے ضروری پہلو ہے، تو جو اس زبان کو سمجھے گا، بولے گا، وہ ظاہر ہے ایک رابطہ قائم کر پائے گا۔ لیفٹ لبرل نے کیا کہا کہ بھائی یہ یا تو پرائیویٹ کر دیجئے یا یہ ختم ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اب دیرینہ باتیں ہو گئی ہیں، ان کا 21ویں صدی میں کوئی کی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مذہب
کو سمجھنے کے لیے آپ خود اگر تاریخ دیکھیے تو ایک طبقہ تھا مسلمانوں میں جو مذہب کی بات کرتا تھا، جو مذہبی علوم سے آشنا تھا، جو احادیث اور قرآن، میں مسلمانوں کی کیونکہ میں نے جو پیپر کہا تھا مسلمانوں سے خاص کر متوجہ ہو کے بات کروں گا، چنانچہ یہ طبقہ وہ تھا جو علماء میں سے نہیں تھا لیکن علوم دین سے آشنا تھا، ایک گفتگو اندرونی جاری تھی، وہ طبقہ تقریباً ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو اجارہ داری ان لوگوں کی ہوئی جو ظاہر ہے کہ علماء سے نکلے، لیکن ایک جمہوری ملک میں اگر علماء سیاسی رہنمائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہوگی وہ مذہبی تشخص تک کی محدود ہو جائے گی، سیاسی حقوق کی کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر میں ایک تاریخ کے حوالے سے ایک آپ کو مثال دوں گا کہ علامہ شبلی نعمانی تھے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کا نام یہاں سنا ہوگا، ندوے کے بانی تھے، ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں ہے، بعد میں نا اتفاقی ہو گئی، اعظم گڑھ واپس چلے گئے اور دارالمصنفین بنایا انہوں نے ایک بہت ہی اہم مضمون لکھا تھا۔ وہ مضمون کیا تھا؟ لیڈروں کا قصور ہے یا لیڈر بنانے والوں کا؟ موضوع ان کا بہت ہی اہم تھا، لیڈروں کا قصور ہے یا لیڈر بنانے والوں کا۔ 18 مارچ 1912 میں یہ مضمون شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں رہی، لیکن ایک جو لب لباب اس کا ہے میں آپ کی خدمت میں یوں پیش کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں 1912 میں وہ لکھ رہے ہیں کہ قومی رہنما بہت ہیں، اور یاد رہے کہ وہ خود عالم دین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی رہنما بہت ہیں، مذہبی رہنما بہت ہیں، لیکن مسلمان کی سیاست کی کرسی ابھی بھی خالی ہے۔ اور دلیل میں انہوں نے کئی باتیں کہیں، آپ لوگ مضمون میں آپ کو بھیج سکتا ہوں یا اگر آپ میل اپنا دیں، لیکن لب لباب اس کا یہ تھا کہ اگر مذہبی طبقے خاص کر کئی باتیں کہیں، آپ لوگ مضمون میں آپ کو بھیج سکتا ہوں یا اگر آپ میل اپنا دیں، لیکن لب لباب اس کا یہ تھا کہ اگر مذہبی طبقے خاص کر علماء مسلمان کی سیاسی رہنمائی کریں گے تو ان کی جو گفتگو ہوگی، ان کے نظریے ہوں گے، وہ وہاں تک کے محدود ہوں گے جو ان کے خاص مذہب سے یا مکتب فکر سے متعلق۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے چکر میں مسلمانوں کی سیاست اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ قومی طور پر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب جب آپ نے فرمایا عزیز صاحب بہت ہی ایک ضروری بات فرمائی، ایک آپ نے فرمائی کاسٹ کی بات، جو اشراف و اجلاف کی جو پولیٹکس ہے اس پر میں آؤں گا، لیکن ایک دوسرا بھی پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں میں مسلمان بھی بہت متنوع قوم ہے، متنوع ڈائیورس، اہل حدیث، سلفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، شیعوں میں شیرازی اور سیستانی والے، مجذوب، ملنگ، یعنی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اور چنانچہ بات کرنا کلی طور پر بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو تکفیر کی سیاست جو شروع ہوئی ہے، اور دیکھیے اگر آپ جائزہ لیجئے 47 سے پہلے کی سیاست کا اور 47 سے بعد کی سیاست کا، تو آپ کو عجیب و غریب چیز یہ معلوم پڑے گی کہ ہمیشہ سیکولر پارٹیوں نے اور آج بی جے پی بھی، انہوں نے علماء کو سیاسی رہنما بنایا مسلمانوں کا، آج بھی بنا رہے ہیں۔ بہت مہینے پہلے نہیں، مسلم راشٹریہ منچ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے جو RSS نے شروع کی تھی، اور یہ بھی ایک سکیزوفرینیا ہے، بی جے پی میں ایک عجیب ان میں تذبذب رہتا ہے، لیکن ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی علماء تمام برائیوں کے ذمہ دار ہیں، اور دوسری طرف علماء کی کانفرنس کی جس میں 300 لوگ آئے، انہوں نے تمام اپنی باتیں کی، لو جہاد، جبر طلاق، گھر واپسی، ان تمام چیزوں کو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی علماء نے رہنمائی کی، اور یاد رہے کہ 1937 کے الیکشن میں یو پی میں مسلم لیگ اسی لیے ہاری کیونکہ ایک طبقہ علماء کا تھا جنہوں نے ووٹ کاٹ کے کانگریس کو ووٹ دلوایا۔ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوا، ان کی نیت کیا تھی، حب وطنی تھی یا کچھ اور تھی، وہ سب تاریخ اور مورخین جو ہیں وہ آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 47 کے بعد بھی آئیے تو ہمیشہ علماء کرام نے کہیں نہ کہیں رہنمائی، سیاسی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ سیاسی رہنمائی مذہبی نکات اور مذہبی مدوں تک محدود ہو گئی۔ چنانچہ گفتگو آگے بڑھی نہیں، آپ کی سیاست، اور یہی بی جے پی بھی چاہتی ہے، یہی کانگریس بھی چاہتی تھی۔ تو چنانچہ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت میرا جو اپنا ایک حقیر نظریہ ہے، اور میرے بزرگ یہاں سب تشریف رکھتے ہیں جو بہرحال مجھ سے بہتر زیادہ دنیا دیکھی ہے اور
سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ جب تک کہ وہ سیاسی اور علوم دنیاوی سے بھی آشنا لوگ ایک طبقہ پیدا نہیں ہوگا مسلمانوں میں، تب تک کہ بڑی مشکل ہوگی کہیں بھی بات آگے بڑھانے کی۔ اس کے لیے ایک ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو لبرل اور سوشلسٹ نظریے کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب، دیکھیے آج مغرب میں اور یورپ میں، خاص کر امریکہ میں بھی مفکرین ہیں، اسلامی مفکرین ہیں جو بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن سے بھی ہم بھی اخذ کر سکتے ہیں اپنی بات، احادیث سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بھائی آپ کو ایک طرح سے یہ اپنے تشخص کا ایک پورا پہلو بھلا دینا چاہیے یا محدود کر دینا چاہیے، گفتگو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ایسی صورتحال میں لوگ زیادہ ہی کنزرویٹو بنتے ہیں۔ تو میرا آخری بات یہی میں عرض کروں گا کہ علامہ شبلی نے آخر میں جو جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی سیاست عجیب، آپ خود سوچئے، اور کہ ایک عالم دین کے لیے اس زمانے میں کہنا، آج میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی عالم دین یہ بات کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن علامہ شبلی نے 1912 میں دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ اس وقت تک کہ مسلمانوں کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک کہ مسلمانوں میں گوکھلے نہ پیدا ہو۔ اب بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے نام پیدا تھے، ان کو سب کو یعنی نظر انداز کر کے آپ نے گوکھلے کی مثال دی۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک جمہوریت میں، اس وقت جمہوریت تھی نہیں، لیکن ایک جمہوریت کا تصور قائم کرنے کے لیے جب تک کہ علوم سیاسی سے کوئی آشنا نہیں ہوگا تب تک کہ وہ سیاست مسجد تک کے محدود ہو جائے گی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ، اور آخری بات میری یہی ہوگی کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو متشدد ہوتے ہیں ہر قوم میں، وہ اکثر مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ RSS کی بنیادیں اور اس کے جو بانی ہیں، جو گرو گھنٹال کہیے گا جن کو، ان کا پس منظر دیکھیے، زائنزم جو ایک مذہبی نیشنلزم کے روپ میں آئی، اس کا پس منظر دیکھیے بانیوں کا، اور مسلم لیگ والوں کا۔ تو ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سب یا تو ملحد تھے، اور تھیوڈور ہرٹزل زائنزم کے خود کہا انہوں نے، ساورکر نے خود کہا، اور جناح صاحب کے بارے میں آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ تو وہ مذہب کا اس لیے استعمال ہو رہا تھا کیونکہ ایک قومی تشخص پیدا کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی زیادتی کی کیونکہ مذہب کو سیریسلی لیا ہی نہیں۔ تو آج میری دستبستہ آپ لوگوں سے اور تمام لوگوں سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ ایک جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے، اور خاص کر ایسا متنوع ملک جہاں ہمارا جیسا ملک ہے، جہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور بہرحال دھرم اور مذہب ایک حقیقت ہے لوگوں کی زندگی کی، جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہم وہ زبان بولیں، جیسے آپ نے خود کہا جیسا آپ کہ بہت آسان ہے RSS کو نظر انداز کر دینا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ بھئی کاسموپولیٹنزم سب سے ضروری ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے لبرل اور سوشلسٹ تھاٹ میں یہ بھی ایک عجیب و غریب مخمصہ ہوتا ہے، یا تذبذب اس کو کہیے، کہ ایک طرف انفرادی یعنی انڈیویجول بات کرتا ہے، اور دوسری طرف بعض جگہ جہاں مذہب کا خاص کر تعلق ہوتا ہے وہ قوم پوری قوموں کی بات کرتی، وہاں خود مختاری یعنی اوٹونومس چوائس کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال گفتگو بہت ضروری ہے، اور مذہب ایک حقیقت ہے، اور مذہبی سے ایک تخلیقی قوت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آخر بات یہ میں کہوں گا کہ اکثر وہ زمانہ جو فشار کا زمانہ ہوتا ہے، مشکل کا زمانہ ہوتا ہے، فشار یعنی پریشر، اس زمانے میں اکثر لوگوں میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک تخلیقی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اعلیٰ طبقے کے جو پڑھے لکھے ہیں اور لبرل اور سوشلسٹ ہیں، اور عوام کی اور اجارہ داری ان لوگوں کی ہو گئی ہے جن کو اپنے مندر یا اپنا مسجد چلانا ہے، اس کو ختم کر کے مذہب کو بھی اس کو پڑھنے کے لیے سیریسلی لیا جائے، اور چنانچہ ایک سیکولرزم کا جو تصور ہے وہ کہیں نہ کہیں مذہب سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، بہت مختلف معنوں میں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں قومیں ایک ساتھ نہیں رہتی تھی۔ آج ہم لوگ ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں جو 13ویں صدی کے تھے، اور جن کا فتویٰ مردان کا فتویٰ بہت ہی مشہور ہے، یہاں جو اسلام کے متخصص ہیں وہ جانتے ہوں گے، کفر کا فتویٰ، کفر و تکفیر۔
لیکن اسی صدی میں فخر الدین عراقی بھی تھے جو ایک شاعر تھے، جو کہتے تھے کہ بطواف کعبہ رفتم برحم رحم ندادن که برون در چه کردی که درون خانه آیی، به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم چو به صومعه رسیدم همه یافتم بیایی. یہ کوئی سیکولر تھاٹ نہیں ہے کہ میں کعبے کی طرف گیا اور مجھے کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور ایک آواز آئی، اس نے مجھ سے پوچھی کہ تم نے میری دیواروں کے باہر کیا کیا ہے جو اندر آنا چاہتے ہو. پھر میں جوئے کے گھر گیا اور وہاں ایک سے ایک پاک بندہ نظر آیا، اور پھر جب میں ذکر یا سما میں گیا تو وہاں ایک سے ایک ریاکار دغاباز نظر آیا. یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مذہب سے بھی اگر ایک اصولوں کو کھوجا جائے تو وہ مذہب سے بھی نکلتے ہیں. اور فخر الدین عراقی اور تمام ایسے مولانا روم ہیں، اور تمام ادب کا، اور جیسے میں نے شروع کی تھی بات، ادب اور زبان کا خاص دار و مدار ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے اجازت دوں گا. بہت